بہت بڑی چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ میاں نواز شریف صاحب کی صحت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور قطر کے اندر میاں نواز شریف صاحب کے لیے ایئر ایمبولینس تیار ہے۔ اب جب ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ان کو آئندہ آنے والے کچھ گھنٹوں میں اگر ریلیف مل جائے عدالت سے تو وہ باہر جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ It's a win-win situation for the government and the شریف برادران جی، اس لیے کہ حکومت سب چیزیں اپنے سر پر نہیں لینا چاہتی تھی۔ حکومت چاہتی یہ ضرور تھی کہ جناب وہ چلے جائیں، میاں نواز شریف صاحب یہاں سے باہر چلے جائیں، اپنا علاج کروائیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی صحت ٹھیک نہیں ہے۔ بالکل میاں محمد نواز شریف صاحب کی صحت خراب ہے، اور اس میں کوئی دو رائے کسی کو بھی نہیں ہونی چاہیے۔ بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم حکومت جو ہے اپنے سر پہ ساری چیزیں نہیں لینا چاہتی تھی، اس لیے نہیں لینا چاہتی تھی کہ کل کو اگر کوئی سچویشن بن جائے، یعنی کہ کل میاں نواز شریف صاحب اگر سپوزڈلی کسی بھی وجہ سے اگر نہیں آتے یا ڈیلے کرتے ہیں اپنا آنا، تو وہ حکومت وہ امبیرسمنٹ پولیٹیکلی نہیں فیس کرنا چاہتی تھی۔ سو ایک تو یہ ریزن تھا جی، اسی لیے ساری چیزیں جو ہے کورٹ میں گئی، اور کورٹ نے جو فیصلہ کیا سر آنکھوں پہ دی، وہ حکومت کو بھی جناب ایکسیپٹیبل ہے اور میاں برادران کو بھی ایکسیپٹیبل ہے، کیونکہ وہ انڈیمنٹی بانڈ کی جو رقم جو سامنے آئی تھی وہ ان کو وہاں پہ نہیں جمع کرانی پڑے گی۔ انسٹیڈ میاں محمد شہباز شریف صاحب نے جو وہاں پہ ایفیڈیوٹ جمع کرایا، دیٹ از گڈ انف، اور آئندہ آنے والے کچھ ہی گھنٹوں میں I must reveal it over here، آئندہ آنے والے کچھ ہی گھنٹوں میں میاں محمد نواز شریف صاحب ملک سے باہر چلے جائیں گے۔ انیشلی میاں محمد نواز شریف صاحب انگلینڈ جائیں گے، اور انگلینڈ کے بعد اگر وہاں پر جو ڈاکٹرز موجود ہیں ان کے اپنے، جیسے کہ میری اطلاعات ہیں، ان کے وہاں پہ 2 ڈاکٹرز ہیں، اپنے پرسنل ڈاکٹرز ہیں، اور وہاں پہ جو ڈاکٹرز ان کو مشورہ دیں گے، اگر وہ ڈاکٹرز مشورہ دیں گے تو پھر میاں محمد نواز شریف صاحب آگے امریکہ بوسٹن پروبیبلی جا سکتے ہیں۔ لیکن پہلے میاں محمد نواز شریف صاحب انگلینڈ جائیں گے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آپ نے کلپ بھی سنا، اور کچھ عرصہ پہلے 3 نومبر کو میں کہہ چکا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب ملک سے باہر جائیں گے، اور ابوظہبی میں جناب وہاں پہ ایئر ایمبولینس بھی تیار کھڑی ہے۔ سو آئندہ کچھ ہی گھنٹوں میں میاں محمد نواز شریف صاحب ملک سے باہر جائیں گے۔ سو اس فیصلے پہ اور حکومت کا کیا موقف ہے اب، اور جناب مسلم لیگ نون کا کیا موقف ہے اب، اور جو سینئر ترین وکلاء ہیں ان کی کیا رائے ہے اب اس فیصلے پہ، وہ میں جاننا چاہوں گا۔ میں پینل کا انٹروڈکشن کرانا چاہوں گا۔ یہاں پہ جناب میرے ساتھ موجود ہے سینیٹر جاوید عباسی صاحب جناب مسلم لیگ نون سے، سینیٹر فیصل جاوید صاحب پی ٹی آئی سے، راجہ عامر عباس صاحب سینئر قانون دان ہیں جناب، اور ڈپٹی پروسیکیوٹر رہ چکے ہیں نیب میں، وہ بھی مجھے انپٹ دیں گے، اور سلمان اکرم راجہ صاحب بہت سینئر قانون دان ہے، ان سے بھی میں جاننا چاہوں گا کہ یہ فیصلہ جو ہے اس میں کیا اب سامنے آئے گا، نیب نے کیا پلی کیا، حکومت تو ڈیفینیٹلی حکومت اور شریف برادران کے لیے اٹس اے ون ون سچویشن، جو موقف تھا نون لیگ کا وہ انہوں نے اپنے موقف پہ قائم رہے، پولیٹیکلی انہیں کوئی امبیرسمنٹ نہیں ہوگی کہ انہوں نے انڈیمنٹی بانڈ یہاں پہ جمع کرایا، اینڈ ایٹ دا ویری سیم ٹائم پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ اس کے لیے بھی ایک ون ون سچویشن ہے، وہ بھی کہہ سکتی ہے اپنے لوگوں کو کہ جناب ہم نے تو کیسز بنائے، سب کچھ کیا، لیکن عدالت نے جو فیصلہ کیا سر آنکھوں پہ، سو وی آر باؤنڈ ٹو فالو دا ڈیسیژن آف دا کورٹ۔ سو ان سب چیزوں پہ بات کریں گے جناب ہم۔ جی سب سے پہلے راجہ عامر عباس صاحب سے بات کرنا چاہوں گا جناب۔ راجہ عامر عباس صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اب نیب کہاں کھڑی ہے جناب؟ جی راجہ صاحب۔ دیکھیے، نیب کو نے اس میں اپنا اصولی موقف اختیار نہیں کیا۔ حکومت نے جو میاں صاحب کو ای سی ایل سے ہٹایا اور مشروط طور پہ ہٹایا کہ ایک انڈیمنٹی بانڈ لیا، وہ بھی انہوں نے نیب کی اس ریکویسٹ پہ کہ نیب نے کہا کہ اگر میاں صاحب بیرون ملک جاتے ہیں تو کوئی ایسا راستہ نکالیے کہ کوئی گارنٹی ہو۔ حالانکہ نیب کا کام بنتا تھا کہ وہ سمپلی کہتے کہ نیب قوانین میں کوئی اس میں ہمدردی کی کلوز نہیں ہے، اور نیب اسٹرانگلی اپوز کرتی ہے کہ میاں صاحب کو بیرون ملک جانے دیا جائے، اور اگر یہ وہ کہہ دیتے پھر حکومت بھی پابند ہوتی
کہ چونکہ وہ نیب کے ملزم ہیں تو انہیں بیرون ملک جانے کے لیے شاید ای سی ایل سے نکالنا حکومت کے لیے بھی ممکن نہ ہوتا. تو یہ وہ بیسک جو فلا ہے یا ایرر ہے یا بلنڈر ہے جو نیب نے کیا. Okay, so you think NAB has done a blunder? That's what you think? Obviously. کیونکہ کل کو اگر میاں صاحب نہیں آئیں گے تو حکومت یہی کہے گی کہ جناب نیب کے کہنے پہ یہ سب کچھ ہوا. سلمان اکرم راجہ صاحب، آپ کے خیال میں یہ فیصلہ اب آ گیا ہے، اس پہ ہم بات تو کر سکتے ہیں. ڈو یو تھنک کہ یہ فیصلہ درست ہے اور دونوں پارٹیز کے لیے، یعنی کہ گورنمنٹ کے لیے اور یہاں پہ شریف برادران کے لیے بھی ایک ون ون سچویشن ہے؟ جی میرا خیال ہے، دیکھیں عدالت کے سامنے جب آپ کسی چیز کا اقرار کرتے ہیں تو اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے. عدالت سے باہر دیے گئے کسی بھی شیورٹی بانڈ یا انڈیمنٹی بانڈ سے زیادہ اہمیت ہے عدالت کے سامنے جو آپ نے تحریر مان لی اور عدالت کے حکم کا وہ حصہ بن گئی. اب اگر اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا قانون سخت ہے، اس میں بہت سی سزائیں ہیں جو ہو سکتی ہیں. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک طرح سے حکومت کا موقف تھا، اگر ہم اس کو مان لیں ایٹ فیس ویلیو کہ میاں نواز شریف کے باہر جاتے وقت کچھ ہونا چاہیے ان کے اوپر کوئی قطعاً یا بندش واپس آنے کے حوالے سے، تو وہ عدالت نے اپنے حکم کے ذریعے ایک بندش جو ہے وہ قائم کر دی ہے، اس کا اطلاق کر دیا ہے. لیکن جو حکومت کا اصرار تھا کہ وہ 7 ارب یا 7.5 ارب کا جو اماؤنٹ ہے، جو رقم ہے، اس کے حوالے سے بانڈ دیں، اور اسی پہ اعتراض تھا میاں نواز شریف کو اور پی ایم ایل این کو، تو وہ عدالت نے دور کر دیا ہے. لہٰذا میری نظر میں اس فیصلے میں دونوں کے لیے کچھ ہے، اور امید کرنی چاہیے کہ اب یہ معاملہ ختم ہوگا اور خوش اسلوبی سے میاں نواز شریف باہر جا سکیں گے اپنے علاج کے لیے. اوکے، ایک چیز اور سمجھا دیجیے گا، جب وہاں پہ ڈاکٹرز جو ہیں، جو میاں نواز شریف صاحب کے ڈاکٹرز ہیں وہاں پہ جو کہ انگلینڈ میں موجود ہیں، وہ اگر کہتے ہیں جناب کسی بھی سٹیج پہ، میں 4 ہفتوں کے بعد کی بات کر رہا ہوں، اس کے بعد کوئی بھی ٹائم سپین آپ لے لیں، ذہن میں رکھ لیں، تو اس کے بعد جب بھی وہ کہتے ہیں، چاہے اس میں 4 ماہ لگتے ہیں، 3 ماہ لگتے ہیں، 6 ماہ لگتے ہیں، وٹ ایور ٹائم سپین دے کم اپ ود، اس میں اگر وہ کہتے ہیں جناب کہ اب ان کی صحت ٹھیک ہے اور ناؤ ہی کین ٹریول، تو کتنے عرصے میں جب وہ ڈاکٹرز کی سٹیٹمنٹ آتی ہے اور اس کے بعد کتنے عرصے کے اندر عدالت میں یعنی کہ فیس کرنے کے لیے کیسز دوبارہ آ سکتے ہیں؟ میاں صاحب کوئی ٹائم سپین عدالت دیتی ہے؟ اس کے بعد تو جو بھی کوئی معقول عرصہ چاہیے سفر کرنے کے لیے، اگر وہاں پہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اب ان کی صحت بحال ہے، وہ سفر کر سکتے ہیں، واپس جا سکتے ہیں، تو ظاہر ہے اس کے بعد تو پھر بات دنوں کی ہوگی نا، ہفتوں کی تو نہیں ہوگی. چند دنوں میں وہ اپنا سفر کا جو بھی انتظام کرنا ہے وہ کر کے واپس آ جائے. اس میں میرا خیال ہے کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے. نیب کا ایک چیز پوچھنا چاہوں گا، نیب آج کہاں پہ کھڑی ہوگی؟ دیکھیں نیب نے تو اس میں کوئی موقف اختیار نہیں کیا. جب ایک دفعہ بیل ہو گئی عدالت سے، ان کی میاں نواز شریف کی شخصی آزادی بحال ہو گئی، تو پھر معاملہ صرف ان کے درمیان اور وفاقی حکومت کے درمیان تھا ای سی ایل کے حوالے سے. اور یہ ای سی ایل کا جو تنازع تھا، جو حکومت کی طرف سے ایک قدغن تھی، اس کا فیصلہ آج لاہور ہائی کورٹ نے کر دیا ہے. سو کل کو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس فیصلے کے بعد جو نیب کے جو کیسز تھے وہ ویک ہو جائیں گے؟ نہیں، نیب کا جو مقدمہ ہے وہ تو جو ہے وہ ہے، وہ اپنے شواہد کی بنیاد پر کھڑا رہے گا یا نہیں کھڑا رہے گا. ان کے آج کے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے تحت باہر جانے سے نیب کے مقدمے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اوکے. سینیٹر جاوید عباسی صاحب، میاں نواز شریف صاحب کی طبیعت واقعی ہی خراب ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور پلیٹلیٹس کے میں کاؤنٹ میں نہیں پڑھوں گا، پلیٹلیٹس کاؤنٹ اوپر گئے نیچے گئے اس میں میں نہیں جاؤں گا، because there are reasons for that. But then again, میاں نواز شریف صاحب یہاں سے جاتے ہیں تو do you think is there a possibility کہ مریم نواز بی بی بھی ان کے ساتھ یا بعد میں جوائن کر لیں ان کو جا کے؟ رانا صاحب ابھی تو صرف میاں صاحب کے لیے ہے کہ وہ جوائن کیے، اور وہ اس لیے جا رہے ہیں کہ جہاں کے ڈاکٹروں کا جو بورڈ بیٹھے، اور بورڈ نے کہا ہے کہ یہ پاکستان میں یہ علاج ممکن نہیں ہے، اور وہ بورڈ جو حکومت وقت نے بٹھایا ہے اور اس کی کئی رپورٹس لی گئی ہیں، وہی رپورٹس عدالت میں بھی جمع کرائی گئی ہیں، اور وہی رپورٹس جو ہیں وہ جب ای سی ایل کا معاملہ ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، نیا بورڈ جو ہے ہمیں اپنی رائے دے، تو وہ بھی انہوں نے رائے دی
کہ کچھ ایسے ٹیسٹ ہیں جو میاں صاحب کے وہاں ہی اب ممکن ہے، لہٰذا جلدی سے جلدی ان کو وہاں لے جایا جائے گا. Do you think کہ میاں نواز شریف صاحب is going to England and ultimately to Boston یا کیسے؟ فی الحال تو انگلینڈ جا رہے ہیں. اچھا، وہاں جا کے اگر وہ ڈاکٹر کہیں کہ جی اس چیز کا ٹیسٹ یہاں نہیں ہے اور آپ کو کسی اور ملک میں جانا پڑے گا تو ڈیفینیٹلی اگر انہیں وہاں جانا پڑا. بٹ انیشلی ہی از گوئنگ ٹو انگلینڈ. اچھا، اور جہاں مریم نواز صاحبہ کے وہ بھی چونکہ ECL پہ ہیں، ان کا پاسپورٹ ابھی عدالت میں ہے، نہ کسی نے عدالت میں اپلائی کیا ہے. ان کی خواہش ضرور ہوگی، ہونی چاہیے. ظاہر ہے ان کے والد کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور ان کی سب سے زیادہ یہی خواہش ہوگی کہ اس وقت میں ان کی خدمت کروں، کیونکہ انہوں نے خود اس دن کہا کہ ہم نے اپنی والدہ بھی جو ہے وہ بھی عرض کی ہے، وہ بھی ہم سے چلی گئی جس وقت وہ موجود نہیں تھے. تو میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے والد کی خدمت کروں، لیکن ابھی یہ معاملہ کہیں زیر بحث نہیں ہے. ابھی سب سے زیادہ پرائرٹی یہ ہے کہ کسی طرح میاں صاحب وہاں پہنچے اور ان کا علاج وہاں شروع ہو بٹ سکے. دیر آر چانسز کہ مجھے جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب آخری وقت تک یہ کہتے رہے، یہ عدالت کا سلسلہ یا اس سے پہلے حکومت کا جو یہاں پہ شروع ہو گیا تھا کہ جناب منسٹری آف انٹیریئر اینڈ دین دا نیب، اور وہ ایک کنٹروورسی شروع ہو گئی تھی کہ اس میں جناب فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا. تو اس سے پہلے جو میری اطلاعات ہیں میاں نواز شریف صاحب چاہتے یہ تھے کہ مریم بی بی ان کے ساتھ جائے. سو مائی question is like, again I'm putting you that question کہ ultimately مطلب بعد میں کسی سٹیج پہ یہ آپ لوگ میاں مریم بی بی بھی ساتھ جانا چاہیں گی، عدالت سے رجوع کریں گے آپ لوگ؟ ساتھ جانا تو ممکن نہیں رہا، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں خود انہوں نے پہلے بھی کہا تھا یہ بات ہے دیکھنا ہے کہ دیکھنا وہاں فوری طور پہ میاں صاحب جاتے ہیں اور کوئی اچھا علاج شروع ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ علاج ہے اور ہم ریکور کر لیں گے تو صورتحال ڈفرینٹ ہے. لیکن اگر یہ جاتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ اس میں ابھی کمپلیکیشن ہے، ظاہر ان کا ہارٹ کا بھی مسئلہ ہے، کڈنی کا بھی مسئلہ ہے، پھر ان کی ضرور خواہش ہوگی. لیکن اگین دیکھنا اس حکومت سے کیا توقع ہے کہ میاں صاحب تو اتنے سیریس ہیں، خود ڈاکٹر کہتے ہیں سیریس ہیں، حکومت نے کس طرح آپ نے دیکھا کہ پچھلے ایک ہفتے سے انہوں نے کبھی نیب کے بلیم نہیں لینا چاہتے نا، کوئی چیف ایگزیکٹو اپنے پہ بلیم نہیں، یہ بالکل بلیم نہیں تھا، یہ بلیم تھا ہی نہیں. رانا صاحب آج تک کبھی نہیں ہوا کہ ECL کے اوپر کسی حکومت نے اتنا بڑا تماشا لگایا ہو. ECL میں آپ نام ڈالتے ہیں نکالتے ہیں، یہ ایگزیکٹو کا آرڈر ہے. جب عدالت نے اس نے بیل دی ہوئی ہے، عدالت نے سزا سسپینڈ کی ہوئی ہے، کنوکشن نا بالکل نہیں ہے کنوکشن. تو پھر سزا کس چیز کی ہے؟ دیکھیں جب کنوکشن سسپینڈ کر دیتی ہے عدالت، اس وقت میاں نواز شریف صاحب پہ 4 ہفتے کے لیے 5 ہفتے یا 8 ہفتے کے لیے کوئی سزا نہیں ہے. عدالت نے سسپینڈ کر دیا سزا. انہوں نے اس وقت اپلائی کیا ہے اپنے ECL کے لیے جس وقت ان کی سزا سسپینڈ ہے. کل عدالت ہائی کورٹ کہہ دے کہ یہ سزا ہی غلط تھی تو یہ لوگ کہیں گے بھائی سزا بھی سسپینڈ ہے اور یہ ٹرائل پرزن ابھی ان کا ٹرائل شروع ہے، ابھی ٹرائل کنکلیوڈ نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کا ٹرائل ختم ہو گیا، بھائی ٹرائل نیب کورٹ نے سزا دی، ہائی کورٹ نے اس کی سزا سسپینڈ کر کے اپیل ایکسپٹ کر لیا ہے. وہ اپیل سنیں گے، اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ کیا وہ جو سزا دی گئی تھی وہ ٹھیک تھی یا غلط تھی. اوکے اچھا، مائی ادر کوسچن از، میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ عدالتی کاروائیاں ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ اس میں انٹرفیئر کریں جب تک کوئی چیز الٹیمیٹ نہیں ہوتی. اب مائی کوسچن از کہ کل اللہ تعالیٰ میاں نواز شریف صاحب کو صحت عطا فرمائے اور کل ان کی صحت بہتر ہو جاتی ہے انگلینڈ جانے کے بعد، یا فار دیٹ میٹر اگر انہیں کہیں اور بھی جانا پڑتا ہے تو اس کے بعد، تو الٹیمیٹلی میاں نواز شریف صاحب باہر بیٹھ کے یعنی کہ انگلینڈ میں بیٹھ کے اپنی سیاسی سرگرمیاں جو ہیں ان کو جاری رکھیں گے؟ دیکھیں بشار صاحب کے اس وقت ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے. اس وقت سب سے زیادہ بڑی پرائرٹی ان کی ہیلتھ کی ہے. ٹھیک ہے، چونکہ وہ بیل پہ دونوں عدالتوں نے دیا اور ہم کوشش بھی کریں گے کہ ہم ان عدالتوں کا آ کے مقابلہ کریں. اور میاں نواز شریف صاحب وہ بہادر آدمی ہیں کہ جب اس عدالت نے سزا دی وہ انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے واپس آئے، انہوں نے کہا میں جیل جاؤں گا، بیٹی کے ساتھ واپس آئے، انہوں نے کہا میں جیل جاؤں گا. جو ہی ان کی حالت ذرا بھی ٹھیک ہوگی سنبھلے گی وہ فوراً پاکستان واپس آ جائیں گے. ہم ان کیسز کا مقابلہ کریں گے، یہ جھوٹے اور فیبریکیٹڈ کیس ہیں، سیاست ابھی نہیں. ابھی ہم نے اپنی کیسز کا مقابلہ کرنا ہے، کیسز کو ختم کرنا ہے اور دنیا کو بتانا ہے کہ ہمارے اوپر جو کیسز تھے وہ جعلی تھے، وہ فیبریکیٹڈ تھے، وہ آپ کا رائٹ ہے، خارفوں نے ہمارے اوپر کیسز بنائے ہوئے تھے اور جو پروپیگنڈا تھا وہ بالکل غلط تھا. That's your right، وہ آپ ضرور کریں. لیکن میرا کوسچن ہے کہ جب ان کی صحت بہتر ہو جاتی ہے تو انگلینڈ میں میاں نواز شریف صاحب سیاسی سرگرمیاں ڈیفینیٹلی کریں گے نا؟ فوری طور پر پاکستان آئیں گے، جو ہی صحت بہتر ہوگی فوری طور پر پاکستان آئیں گے، پاکستان آ کے فیصلہ کریں گے، سیاست بھی کریں گے انشاءاللہ اور کیسز کا مقابلہ بھی. لیکن انگلینڈ میں رہتے ہوئے نہیں کریں گے؟ انگلینڈ نے میں کہا کہ جو ہی تھوڑی سی بھی صحت ان کی بہتر ہوگی
पहली प्रायोरिटी उनकी है कि मैं पाकिस्तान में, वो तो जहाँ भी नहीं थे इलाज कराने के लिए, वो कहते थे कि मैं यहाँ ही फेस करूँगा। ये तो फैमिली ने, उनकी वालदा ने, सारी फैमिली ने उन पर प्रेशर डाला और फिर वो टेस्ट दे दो। डॉक्टर ने कहा कि देखें ये बात मेहरबानी करें कि ये टेस्ट मुमकिन ही नहीं बना, तो कहते थे कि मैं यहाँ इलाज करूँगा। तो जेल से जाना, अस्पताल जाने के लिए तैयार नहीं थे। पहली प्रायोरिटी उनकी कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे, अल्लाह ताला उनको सेहत याब करे। जो उनका इलाज मुकम्मल होगा फौरी तौर पर वो पाकिस्तान आएंगे, पाकिस्तान की अदालतों में जाएंगे, पाकिस्तान की अदालतों में अपना जो हमारे केसेस उनका मुकाबला करेंगे और इंशाल्लाह सियासत भी करेंगे। लेकिन while he is in England he will not do नहीं, सियासत। मेरा नहीं ख्याल कि उनकी कोई इस तरह की इंटेंशन है कि वहाँ इंग्लैंड से वो सियासत करें। हम पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान में क्यों ना सियासत करेंगे? ठीक है, बट इंग्लैंड में रह के वो सियासत नहीं करेंगे मियां नवाज शरीफ साहब। कोई ऐसी इंटेंशन कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है। अच्छा, जावेद अब्बासी साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा जी। एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और सेनेटर जावेद अब्बासी साहब से मजीद इनपुट लेंगे और उसके साथ साथ सेनेटर फैसल जावेद साहब से भी, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मुझे एक बात ज़रा समझाएं, ऐसे लगता ही है कि इमरान खान साहब चाहते ही हैं कि जनाब मियां नवाज शरीफ साहब बाहर जाएं, इलाज करवाएं, कि उनकी सेहत वाकई ख़राब है, बट एट द वेरी सेम टाइम उनको आपके ख्याल में पीटीआई को कोई धचका नहीं लगेगा क्योंकि वो इस स्टेंस को लेके आगे चलते रहे कि नो एनआरओ, कल को उंगलियां नहीं उठनी शुरू हो जाएंगी मियां साहब के जाने के बाद? देखें मुबशर साहब, ना ये कोई एनआरओ है, ना कोई डील है, ना हम इस हुकूमत से करते थे। आपके सामने है कि बोर्ड पंजाब हुकूमत ने बैठाया, पाकिस्तान के डॉक्टर यहाँ बैठे, डॉक्टर ने कहा कि इलाज मुमकिन है। और आई एम श्योर कि आपसे ज़्यादा कौन सी जर्नलिस्ट, आप तो अपने कई ज़राए हैं कि मियां साहब इस वक्त किस पोजीशन पे। अगर ये मामलात ना होते तो हम किसी सूरत पर हुकूमत के पास भी ना जाते, ना उनसे कहते कि इस से हमारा नाम निकाल। लेकिन अब बदकिस्मती ये हो गई है कि ये टेस्ट कहीं हो नहीं सकते और उनकी लाइफ सीरियस इन डेंजर है, लिहाजा उन्हें फौरी तौर पर शिफ्ट करना इसलिए ज़रूरी है। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब, मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने ये बहुत बड़ा अपना एक नुकसान किया है पाकिस्तान की सियासत में कि अगर वो पहले दिन जब इस के लिए अप्लाई किया था तो खुले दिल से कहते कि मेरे उनके साथ साथ ही इख्तलाफात हैं, मैं आपको अकाउंटेबिलिटी का अपना प्रोसेस कभी पीछे नहीं रोकूंगा, मैं ये अपनी ड्राइव शुरू करूंगा। लेकिन इस वक्त उनकी ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में है। मैं ज़िंदगी और बीमारी पर सियासत नहीं करता, मैं फौरी तौर पर फैसिलिटेट करता हूँ। अगर ज़रूरत पड़े तो मैं अपना जहाज़ देता हूँ कि उनको लेके जाए, उनको क्या इलाज कराए। ये थी वो बड़ापन जो हुक्मरान, जो लीडर, जो रवायात हैं हमारे हमेशा इस मुल्क की कि हम एक दूसरे के लिए करते हैं। राना साहब मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, एबटाबाद में जलसे में मौजूद थे कि उनको पता चला कि इमरान खान साहब का एक्सीडेंट हो गया लाहौर में। उन्होंने सारी मसरूफियत कैंसिल कर दी, दुआ कर, उन्होंने कहा मैं खुद चल के जाऊंगा। दूसरा मौका आया कि हम और पीपल्स पार्टी सख्त इलेक्शन कैंपेन में आमने सामने खड़े थे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, लियाकत बाग उनके साथ इंसिडेंट हो गया, उनका हादसा हो गया। I am a witness to that thing. मियां नवाज शरीफ साहब ने सारे जलसे कैंसिल करके सबसे पहले पहुंचने वाला में अस्पताल में पहुंचे। मैं विटनेस हूँ उस चीज़ का। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब उस वक्त सेंट्रल हॉस्पिटल कहते थे उसको, आप बेनज़ीर हॉस्पिटल कहते हैं उसको। मियां नवाज शरीफ साहब जब मोहतरमा की बॉडी देख के बाहर निकले, मैंने खुद उनको देखा कि मियां नवाज शरीफ साहब की आंखों में इतने मोटे मोटे आंसू थे। ये था हम लोग सियासी हैं, हमारे अपने अपने एजेंडे हैं, अपनी अपनी पार्टी हैं। हम सियासत दुश्मनी में नहीं करते, और स्पेशली जब कोई गम में हो, जो कोई बीमारी में हो, कोई हादसा हो, उस वक्त तो हम हर चीज़ बड़े ताक रखते थे। ये पहली हुकूमत है, ये पहले हुक्मरान है जिनके अंदर इतनी नफरत भरी हुई है, जो पाकिस्तान की सियासत को इतनी शिद्दत पसंदी से करते हैं, ये इतनी जाती दुश्मनी करते हैं जिसके लिए मुल्क के लिए ठीक नहीं। देयर इज अ ट्रस्ट डेफिसिट, क्योंकि पहले इसहाक डार साहब भी गए, उससे पहले भी कई लोग जाते रहे, और लेकिन वो वापस नहीं आते फिर, और उनको वापस लाना एक इशू बन जाता है। इसहाक डार साहब उस वक्त यहाँ से नहीं गए जब वो ECL पे थे, ना इसहाक डार साहब उस वक्त गए जब उनके खिलाफ यहाँ को रेफरेंस फाइल। लेकिन वो गए कैसे थे? नहीं, वो मैं जाना तो आप और मेरा भी हक है अगर मुझे, वो वहाँ गए तो उनको पता चला कि मेरे खिलाफ इन्होंने एक जाती केसेस खोल दिए हैं, इसलिए वो वापस चले आए। बाकी जो लोगों के आप मसाले देते हैं उसको देखें ना, वो नेशनल है, वहाँ की उनकी मर्जी है, चाहे से वो अपना ट्रायल जहाँ कराएं वहाँ कराएं। मियां नवाज शरीफ साहब की सबसे बड़ी क्रेडिबिलिटी है कि उनके खिलाफ फैसला हुआ जिसमें अभी वो अंदर थे, उनकी सजा हो चुकी थी। वो लंदन में तो सबने कहा कि नहीं आएंगे, आप आएंगे तो सीधे जेल जाएंगे। उन्होंने कहा जेल में जाना, जेल में रहना बेटी को लेकर मैं जरूर फेस करूंगा, लेकिन मैं यहाँ नहीं बैठूंगा। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? और फिर राना साहब आप बताएं, मियां नवाज शरीफ साहब सबसे बड़ी पार्टी का यहाँ पाकिस्तान के अंदर लीडर है, सबसे बड़ी हमारी जमात है। कोई लीडर ये अफोर्ड कर सकता है कि वो इस तरह की गारंटी करे, जमानत पर जाए पाकिस्तान में वापस ना आए? यानी मैं दूसरा कोई कर सकता है, कोई बड़ा लीडर ऐसा कर सकता है?
میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بڑا لیڈر نہیں کر سکتا، نہ زرداری صاحب کر سکتے ہیں، نہ عمران خان صاحب ایون نہیں کر سکتا، نہ ہم کر سکتے، نہ میاں نواز شریف صاحب کر سکتے. لہٰذا یہ جو ایلیگیشن، یہ جو ادھر طریقہ کار لگایا ہے، یہ ذاتی دشمنی تھی. پہلے یہ نیب کے پیچھے چھپے، پھر یہ عدالتوں کے پیچھے چھپے، ابھی ایفیڈیوٹ، اور آخر وہی کیا جو عدالت نے ہم نے کہا تھا کہ شخصی ضمانت بہت ہوتی ہے. ہم آلریڈی یہ ضمانتیں دے چکے ہیں، ہم آتے تھے عدالتوں میں مچل کے دے چکے ہیں. جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہماری سزا سسپینڈ کی تو ہم نے یہاں بھی مچل کے دیے. جب لاہور ہائی کورٹ نے ہماری بیل لی پھر بھی ہم نے مچل کے دیے. تو ہم تو پہلے اپنی مچل کے عدالت میں سبمٹ کر چکے تھے کہ جو ہی ہمارا یہ ٹائم ختم ہوگا جو بیل کا ہمارا ہے، ہم فوری طور پر اپنے آپ کو عدالت میں دوبارہ پیش کریں گے. میاں شہباز شریف صاحب میاں نواز شریف صاحب کی ایبسنس میں پارٹی کو ہیڈ کریں گے ڈیفینیٹلی، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی ان روڈز بنا چکے ہیں اور وہ وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں یا پہنچ جائیں گے جہاں پہ میاں شہباز شریف صاحب کو ہونا چاہیے؟ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا کوریڈورز آف پاور. جی دیکھیں جی، میاں شہباز شریف اس وقت پارٹی کے صدر ہیں، ان کو پارٹی نے الیکٹ کیا. جب میاں نواز شریف صاحب کے پاس سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا کیونکہ آپ میاں نواز شریف صاحب یہ عہدہ نہیں رکھ سکتے. بہت تجربہ ہے میاں شہباز شریف صاحب کا. آپ نے دیکھا کہ جس طرح انہوں نے پاکستان میں پنجاب میں خدمت کی ہے، پنجاب کے لوگوں کی خدمت کی ہے، اور سب سے بڑا جو صوبہ تھا اسے وہ کہاں سے کہاں لے کے پہنچائے. شہباز شریف صاحب کا اس وقت میاں نواز شریف صاحب کے بعد پاکستان کی لیڈرشپ میں کوئی ایسا لیڈر ایک بھی نہیں ہے کسی بھی جماعت میں جو میاں شہباز شریف صاحب کے قریبی تجربے میں، کام کے کروانے میں، اس کو جس طرح ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت دی ہوئی ہے کہ وہ دن رات محنت کرتے ہیں، کوئی ان کے نزدیک بھی آ سکے. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ سب سے بڑی ہماری پارٹی ہے، پارٹی پوری طرح ان کے پیچھے کھڑی ہے، ان کے ساتھ کھڑی رہے گی. میاں نواز شریف صاحب کا مشورہ شامل ہوگا، میاں نواز شریف صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت یاب کرے گا، وہ دوبارہ واپس آئیں گے، وہ اس پارٹی کے رہبر ہیں، ان کی رہنمائی میں انشاءاللہ یہ شہباز شریف صاحب اس پارٹی کو آگے لے کے جائیں گے انشاءاللہ. بٹ ڈو یو تھنک he'll be in the corridors of power? میاں محمد شہباز شریف صاحب will be in the corridors of power in the times to come. انشاءاللہ یہ سب سے بڑی جماعت ہے. آج فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائے، مسلم لیگ نون کا کوئی رستہ روک نہیں سکتا. اور میں سمجھتا ہوں attaching this thing to the elections یا اس کے علاوہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب can make it over there؟ اگر اس ملک کے حالات سدھارنے ہیں، وہ سارے سٹیک ہولڈر جو چاہتے ہیں کہ اس ملک کے حالات بہتر کروں، اس ملک کی اکانومی بہتر کروں، اس ملک کی گورننس کے ایشو ٹھیک کروں، انٹرنیشنل اس ملک کا امیج بلند کروں، ان سب کے پاس ایک آدمی ہے اور اس کا نام میاں شہباز شریف ہے. اگر یہ سارے ان پر متفق ہو جائیں، ان کے ذمہ کریں، انہوں نے کہا ہے میں اس کو ساری چیزیں ٹھیک کر کے دوں گا آپ کو. یہی وہ ایک تجربے کار آدمی اس وقت موجود ہے، اس وقت وہ کام کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. پاکستان ہمارا ملک ہے. کوئی بیچ میں رفٹ تو نہیں آئے گی مسلم لیگ نون کے اندر؟ سوال یہ لوگ وہی لوگ ہیں. شہباز شریف ریچز دیر تو کوئی رفٹ پارٹی کے اندر تو نہیں ہوگی. لوگ کہتے تھے کہ پاناما کا فیصلہ آ جائے تو پارٹی بکھر جائے گی. پھر انہوں نے کہا میاں نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ آ جائے تو پارٹی بکھر جائے گی. پھر کہا میاں نواز شریف صاحب جیل میں چلے جائیں گے تو پارٹی بکھر جائے گی. پھر انہوں نے کہا جناب کہ آئندہ 1 سال میں عمران خان کو گزرنے تو پارٹی بکھر جائے گی. پارٹی پہلے سے زیادہ مضبوط ہے. وہ میاں نواز شریف صاحب کی جماعت ہے، اس جماعت کا ایک نظریہ ہے، اور میاں شہباز شریف کی قیادت کے پیچھے اور میاں نواز شریف صاحب کی قیادت کے پیچھے پوری طرح کھڑی ہے. اور کوئی کسی طور پر بھی، ہاں ہماری بڑی جماعت ہے، ہم لوگ جب بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کو مشورہ دیتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف یعنی بات کرتے ہیں. ممکن نہیں کہ ساری باتوں پہ ایک دوسرے سے ایگری کرتے ہیں، ہم کہتے نہیں ہم اختلاف رائے رکھتے ہیں، لیکن جب پارٹی لیڈر فیصلہ کر دیتا ہے. اور if میاں شہباز شریف is there, so اب پارٹی کے اندر there will be no rift, right? There is no rift at all. Okay, ٹھیک ہے. گفتگو کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا. ایک کمرشل بریک اور اس کے بعد سینیٹر فیصل جاوید صاحب، یہ آپ نے یہ ساری جو بال ہے یہ کورٹ پہ اس لیے پھینک دی کہ چیف ایگزیکٹو یعنی کہ پرائم منسٹر یعنی کہ عمران خان صاحب سارا بلیم نہ لیں کل کو، اور آپ نے جو نعرہ لگایا تھا اکاؤنٹیبلٹی کا، کل آپ پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، اس لیے ساری چیزیں کورٹ پہ گئیں؟ نہیں، پھر میں بتاتا ہوں. یہ دیکھیں ایک چیز واضح ہے کہ نواز شریف صاحب کی صحت پہ سیاست کون کر رہا ہے؟ پی ایم ایل این چلے جاتے کہتے کہ جا رہے ہیں ہم، اور اس کو ہم دیکھ لیتے. لیگل بائنڈنگ کیا تھی؟ دیکھیں میں لیگل بائنڈنگ میں بتاتا ہوں. ECL آرڈیننس ہے 1981، وہ کہتا ہے کہ حکومت کی جوابدید ہے کسی کا نام نکالنا یا ڈالنا، اور کن شرائط پہ جو سیٹسفیکٹری ہوں حکومت کے لیے، ٹھیک ہے. اور مجرم کا نام آپ ہٹا ہی نہیں سکتے ECL سے. تو قانونی پیچیدگیاں تو تھیں اس میں، لیکن ہم نے پھر ECL سے نام ہٹانے کے بجائے 1 ٹائم پرمیشن
اس پہ بٹ ہاؤ ڈیڈ یو کیلکولیٹ آل دیٹ منی؟ وہ تو عدالتوں کی فیصلوں میں سزائیں، اس کی ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ اٹیچ ہیں، باقی چیزیں وہ کر کے کچھ 7 ارب بنتا ہے. تو جب آپ پہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے آپ کا اور جناب میاں نواز شریف تو انہوں نے صاحب کی پیسے تو فیملی نہیں، میں، تو پھر آپ لوگوں نے پھر یہ کیوں کیا سب کچھ؟ ٹرسٹ ڈیفیسٹ آپ پہلے ہی کہتے جی عدالت چلی جائے، عدالت سے جناب اپنا کروا لیں جو کچھ کروانا ہے آپ نے، جو عدالت فیصلہ دے گی ہم اس کو سر آنکھوں پہ رکھیں گے. وہ مسئلہ یہ ہوا کہ جب یہ ضمانت پہ آئے اور انہوں نے کہا جی ہم نے اب باہر جانا ہے علاج کے لیے، تو ہمارے پاس بھی اطلاعات اسی کی بات کر اسی پہ ہم نے دیکھا کہ ان کا نام، مجرم کا نام ECL پہ اور ہٹانے کی کوئی نظیر نہیں ملتی، تو ہم ایک پروسیجرل آسپیکٹ لے کے آئے ون ٹائم پرمیشن کا، اس میں بانڈ دینا ضروری ہے. اس کی وجہ شریف خاندان کے 1 سے زیادہ لوگ باہر ہیں، مطلوب ہیں، مفرور ہیں، ٹھیک ہے جی. ان کے بیٹے، 2 بیٹے، ایک سمدی اور بھائی کا بیٹا، ٹھیک ہے. اور یہ جو سارے کیسز چل رہے ہیں، اس میں مرکزی کردار نواز شریف صاحب ہے. خدشہ یہ ہے کہ اگر واپس نہیں آتے تو کیسز کا کیا ہوگا پھر. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے لیے شیورٹی بانڈ دینا ضروری ہے کہ ٹھیک ہے آپ شیورٹی، اچھا اس کا کیا ہے، شیورٹی بانڈ دینا ہے، کوئی پیسے تھوڑی دینے، بانڈ لکھ کے دے دیں، جمع کرائیں، واپس آئیں، لگیج سے پہلے بانڈ لے لیں. ایئرپورٹ پہ لینڈ کریں گے نا، لگیج سے پہلے بانڈ لے لیں. اب تو سینیریو چینج ہو گیا نا. اور ہمیں ان کی فکر ہے لیکن ان کے لوگوں کو نہیں ہے. پریس کانفرنس کر رہے ہیں، 1.5 گھنٹہ بیٹھ کے تقریریں کر رہے ہیں، ان کے علاج کی بندوبست نہیں کر رہے ہیں. چلے جاتے کہتے ہم اس کو، ہمیں یہ قبول نہیں ہے لیکن مجبوری ہے، اس وقت ایمرجنسی ہے، میاں صاحب کی صحت امپورٹنٹ ہے، ہم چلے جاتے ہیں، اس کو ہم چیلنج کریں گے عدالتوں میں، ٹھیک ہے. یوں کر رہے تھے لیکن وہ تو چلے انہوں نے اب موڈس اپرینڈی دوسرا اپنایا، وہ کورٹ میں چلے گئے، پھر بھی ون وے اور دی ادر. پہلے میاں صاحب کا علاج تو شروع ہو چکا ہوتا نا، چلے گئے ہوتے. انہوں نے بہتر یہ سمجھا ہوگا، اسٹریٹجی یہ رکھی ہوگی انہوں نے. ان کی صحت امپورٹنٹ ہے یا ان کی یہ پالیٹکس امپورٹنٹ ہے؟ انہوں نے پریفر کیا اپنی پالیٹکس کو اوور دا ہیلتھ آف نواز شریف، یہ یاد رکھیے گا. اور یہ بہت بڑا انہوں نے نواز شریف صاحب کی ایگزیکٹ، میں پلیٹلیٹس کے چکر میں نہیں پڑوں گا، اس کے علاوہ کڈنی کا پرابلم، ہارٹ کا پرابلم، شوگر کا پرابلم، بلڈ پریشر کا پرابلم، اس کے علاوہ بھی کوئی پرابلم ہے میاں صاحب کو؟ دیکھیں میں خود تو ڈاکٹر نہیں ہوں لیکن جو ڈاکٹرز نے کہا ہے یہ ضرور کہا کہ ان کی حالت کریٹیکل ہے، ان کی صحت بہت زیادہ خراب ہے اور کچھ ٹیسٹ ایسے ہیں جو کہ وہاں سے باہر سے ہونے ہیں. یہاں سے نہیں ہو سکتے. اس صورتحال میں تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ ٹھیک ہے ہم انہیں پرمیشن دیتے ہیں. جی کیا عمران خان صاحب is he all right? The Prime Minister is all right? Yes. You sure? Oh yes. So why after such a long time he took a break? آپ بہت زیادہ انتھک محنت کر رہے ہیں اور ابھی بھی بریک تو میں نہیں کہوں گا. 2 دن کی چھٹی ہے نا؟ زیادہ کام پہ گھر سے، از ورکنگ فرام ہوم، اچھا. بٹ ہی از ورکنگ ابھی بھی، کیونکہ آج صبح سے وہ زیادہ بلکہ میں نے دیکھا ایکٹیو تھے. تو ظاہر ہے وہ بلاول نے کل کہا گھر جائیں تو وہ گھر گئے ہوئے ہیں، اپنے منڈے کو آ جائیں گے دفتر. بلاول کے کہنے پہ گھر گئے؟ دیکھیں بلاول کہتے ہیں گھر جائیں، میں کہتا ہوں روز گھر جاتے ہیں بھائی، اپنے گھر جاتے ہیں. ان کی طرح پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں رہتے کہ لوگوں کے پیسوں پہ خرچے، شانہ شان لائف سٹائل وہ نہیں رکھا ہوا. گھر میں انہوں نے وہ باڑ لگائی ہے، اپنی جیب سے خرچہ کیا ہے. گھر کے بعد روڈ کا تھوڑا کام تھا، آپ تو آتے جاتے ہیں، تو وہ بھی اپنی جیب سے انہوں نے کروایا ہے. تو جہاں پہ آپ واک بھی کرتے ہیں اور کبھی آپ ڈائریکٹ ہی لے جاتے ہیں. اچھا اور دیکھا ہے نا سارا؟ ہاں جی میں نے بالکل دیکھا، اپنے جیب سے کروایا ہے. ہاں بالکل پبلک کے پیسوں سے. بڑی اچھی بات ہے. تو بٹ لیکن بلاول کے کہنے پہ گئے وہ گھر؟ نہیں میں تو ویسے کہہ رہا ہوں کہ بلاول کہتے ہیں وہ میں نے بلاول کو کہا، یہ کہتے جی عمران خان صاحب استعفیٰ دیں گھر جائیں. بات یہ تھی the number you have dialed is busy serving people right now. Please try after 4 years. اچھا. ابھی آپ کا ڈائل کردہ نمبر جو ہے وہ عوامی خدمت میں مصروف ہے، 4 سال بعد دوبارہ کوشش کریں. عمران خان صاحب کل کیا فیصلہ دیں گے مجھے نہیں پتا، لیکن تھوڑی سی آپ سمجھا دیں، میں کوئی انپٹ دے دیں. کل اگر مریم بی بی نے، کیونکہ نواز شریف صاحب آخری وقت تک کہتے رہے جب یہ ایشو ECL کا نہیں کھڑا ہوا تھا، جب نیب اور انٹیریئر کی ایشو نہیں کھڑا ہوا تھا، چیف ایگزیکٹو کے پاس کیس نہیں گیا تھا، اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب آخری وقت تک کہتے رہے کہ جناب میں مریم بی بی کے ساتھ جاؤں گا، مریم بی بی کو ساتھ لے کے جاؤں گا. ٹھیک ہے. از دیر اے پاسبلٹی، واٹ آر دا چانسز کہ کل مریم بی بی نواز شریف صاحب کو جوائن کر لیں؟ نہیں کر سکتی. ان کا نام ECL سے نہیں ہٹایا جائے گا. اور بائی دا وے ان کا پاسپورٹ ابھی عدالت کے پاس. اگر کل کورٹ کوئی فیصلہ سنا دیتی، کورٹ فیصلہ کرے گی تو وہ تو ماننا پڑے گا. آپ لوگ ریزسٹ کریں گے؟
دیکھیں ہم بالکل چیلنج کورٹ کا اس پہ جب فیصلہ آئے گا تو اس پہ نظر ثانی کی جائے گی. پاسبلٹی ہے کہ اگر کوئی ایسا فیصلہ آتا ہے تو پھر ہم اس کو ظاہر ہے اس کو دیکھیں گے. میرا خیال ہے پاسبلٹی ہے کہ اس کو چیلنج کریں. پاسبلٹی ہے لیکن دیکھیں یہ کہنا ابھی اتنا سیریسلی اس کو آپ اس کا وجہ ہے ان کی تیمارداری. 2 بیٹے وہاں پہ ہیں جو یہ آنے آتے کہتے ہیں پاکستان کے شہری نہیں ہیں جو وہاں پہ ہیں اور وہاں پر ان کو تمام طرح. تو اس کیس میں ان کا مریم بی بی کا جانا اتنا ضروری نہیں ہے اور پھر ان کا نام بھی ECL پہ ہے تو ضرورت نہیں سمجھتے کہ ان کا نام نکالا جائے. سو اگر اف ٹمورو دیر از اے ڈیسیژن فرام دا کورٹ کہ مریم بی بی ان کو جوائن ان کر سکتی ہیں نواز شریف صاحب کو, تو آپ اس فیصلے کو کنٹیسٹ کریں گے؟ یہ اگر فیصلہ دیکھیں یہ تو جب فیصلہ آئے گا تو اس کی نظر ثانی کی جائے گی. ٹھیک ہے اس پہ نظر ثانی کی جائے گی لیکن آپ اس کو اور جو سیریسلی بھی قانونی طور پہ پاسبل ہوا جی قانونی طور پہ پاسبل ہوا تو ہم نظر ثانی کی درخواست بھی دے سکتے ہیں اور اپیل میں بھی جا سکتے ہیں. آپ کا کوئی لینینٹ ایٹیچیوڈ ہوگا ٹورڈز دس فیصلہ؟ ناٹ ایٹ آل. ہمارا یہ مریم بی بی کے اوپر نہیں ہوگا. ECL سے ہم کوشش کریں گے جیسے آپ نے لینینٹ ایٹیچیوڈ رکھا ہوا ہے ادھر تو ہیومینٹیرین گراؤنڈز پہ رکھا ہے نا. صحت ان کی واقعی میں خراب ہے, بالکل خراب ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہاں جی لیکن مریم بی بی کے مسئلے میں آپ لوگ لینینٹ نہیں رہیں گے. یو وونٹ بی لینینٹ. یہ پوزیشن ہے. یہ جو ڈیل ہوتی کیا ہے ٹھیک ہے جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ڈیل وہ ہوتی ہے جس میں العزیزیہ کیس ختم ہو جاتا ہے. ڈیل وہ ہوتی ہے جس میں سر محل چھوڑ دیا جاتا ہے. ڈیل وہ ہوتی ہے جس میں سوئس بینکوں کی دولت چھوڑ دی جاتی ہے. ڈیل وہ ہوتی ہے جس سے انکار کرتے رہتے ہیں معاہدہ نہیں ہوا نہیں ہوا نہیں ہوا, پھر کہتے ہیں 5 سال کا ہوا, پھر کہتے ہیں 7 سال کا ہوا, پھر کہتے ہیں نہیں ہوا. وہ آ جاتے ہیں یہ وہ معاہدہ ہوا تھا, وہ ڈیل ہوئی تھی جو کس کے سامنے سائن ہوئی تھی؟ کسٹوڈینس آف دا 2 ہولی ماسکس. اور پھر آتے ہیں انٹیلیجنس چیف آف سعودی عرب اور سعد الحریری آ کے دکھا دیتے ہیں ٹی وی پہ کہ یہ معاہدہ تھا. ٹھیک ہے جی, وہ ڈیلیں ہوتی ہیں. اس کیس میں تو کوئی کیس ہی نہیں ختم ہو رہا, کیسز اسی طرح چل رہے ہیں. ہیومینٹیرین گراؤنڈ پہ انسانی ہمدردی کے گراؤنڈ پہ پرائم منسٹر نے یہ کیا 1 ٹائم پرمیشن کہ ٹھیک ہے علاج کر واپس آ جائیں. کب کنونس ہوئے پرائم منسٹر صاحب کے ہیومینٹیرین گراؤنڈ پہ فیصلہ لینا چاہیے؟ سارے جو ڈاکٹرز ہیں نا 14 کے 14 ڈاکٹرز سب نے یہ کہا, اور شوکت خانم کے ڈاکٹرز نے بھی جا کے کہا کہ واقعی میں میاں صاحب کی صحت کرٹیکل ہے. ہاں تو پھر ہوا کہ ٹھیک ہے. کسی اور نے تو نہیں کہا؟ ڈاکٹرز کے علاوہ کسی اور نے تو نہیں کہا؟ آل ڈاکٹرز, میڈیکل بورڈ, انڈیپینڈنٹ ڈاکٹرز, شوکت خانم کے ڈاکٹرز, ان کے ڈاکٹر, سب ڈاکٹروں کی ایک متفقہ تھے اس چیز پہ کہ واقعی میں ان کی کرٹیکل. کل کو آپ فیس کیسے کریں گے اپنے لوگوں کو؟ ایکسپلینیشنز دیں گے یا آپ کہیں گے ہیومینٹیرین گراؤنڈز پہ ہم نے بھیجا؟ لوگ عمران خان کو فالو کرتے ہیں, مانتے ہیں ہر بات. ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے نا بندے کا. عمران خان کی کریڈیبلٹی ہے. ایک چیز سے اس طرح سے لوگ تھوڑی لوگ چیتے ہیں ہمارے. پریشان نہ ہونا, لوگوں کو کہہ رہا ہوں پریشان نہ ہو. عمران خان آپ کو جو انہوں نے کہا وہ کر کے دکھائیں گے. ان کا ٹریک ریکارڈ ہے, جو بھی زندگی میں انہوں نے کہا کر کے دکھایا نا, یہ بھی کر کے دکھائیں گے. تو اس لیے لوگ جو ہے نا ایک دم سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی وہ عمران خان NRO نہیں دے رہے کسی کو. تھوڑا سا ہٹ کے سوال ہے یہ, ECL کورٹ سے تھوڑا سا ہٹ کے سوال ہے. کس کو کریڈٹ دیں گے آپ مولانا کا دھرنا اٹھانے میں؟ عوام کو. عوام کو جی. چودھری برادران کو نہیں دیں گے؟ نہیں, آپ دیکھ لینا وہ PMLN نے بھی پورا زور لگایا, پیپلز پارٹی نے بھی. پبلک نہیں نکلی ہے, مولانا صاحب کے لوگ نکلے ہیں اور بڑے منظم رہے ہیں, ڈسپلن میں رہ کے انہوں نے کیا ہے. اور باقی یہی ہے, ہم انہیں کہیں گے اب جو ٹول انہوں نے استعمال کیا ہے اس میں دیکھیں ایمبولینس نے گزرنا ہوتا ہے, لوگوں نے کام کاج پہ جانا ہوتا ہے, لوگوں کی زندگی میں کوئی رکاوٹ نہ آئے. پروٹیسٹ ضرور کریں, جمہوریت میں پروٹیسٹ حسن ہے, ضرور کریں. لیکن یہاں پہ جو انہوں نے کیا ہے وہ تو بڑا نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا ہے ان کے لوگوں نے. لیکن ان کے PMLN کے لوگ بھی نہیں آئے, جو تھوڑے بہت سپورٹرز پیپلز پارٹی کے بھی نہیں آئے, کیونکہ یہ وجہ بتانے میں لوگوں کو ناکام ہوئے کہ وزیر اعظم کیوں استعفیٰ دیں. اس کیوں کا جواب نہیں تھا. اور یہ آئے اسٹیج پہ, یہ JVF کے لوگوں نے بھی کہا ہے کہ اسٹیج پہ آتے تھے, سیلفی لیتے تھے اور تصویر لے کے اتنی سی پریزنس رکھی. تو فوٹو سیشن تھا. ہاں جی, کیونکہ پبلک نہیں نکلی. انہوں نے پہلے بھی اٹیمپٹ کیا, کتنی دفعہ وہ لانچ ہوئے ہیں بلاول, 15 دفعہ لانچ ہوئے ہیں, ابھی بھی پتہ نہیں لانچ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. پبلک کو امید عمران خان سے, عمران خان نکال کے دیں گے, ملک کو مسئلوں سے نکال کے رکھیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی, آپ لوگ تشریف لائے. جاتے جاتے ایک چیز پھر دوبارہ میں ریپیٹ کرنا چاہوں گا, میاں محمد نواز شریف صاحب کچھ ہی گھنٹوں میں ملک سے باہر جا سکتے ہیں, اور ایئر ایمبولینس جو ہے اگر اس کو استعمال کرنا چاہیں گے تو ابوظہبی میں
ایئر ایمبولینس تیار کھڑی ہے جناب، وہ کسی بھی وقت اس کی ایئر ایمبولینس کی آمد ہو سکتی ہے پاکستان میں، اور کچھ ہی گھنٹوں میں میاں نواز شریف صاحب ملک سے باہر جا سکتے ہیں۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی جی، کل 8 بجے پھر حاضر ہوں گا۔ ٹل دین رانا مبشر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔